اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ محترم ناظرین، سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا تھا اور آج کی اس ویڈیو سے تیسری آیت کو شروع کیا جا رہا ہے۔ مالک یوم الدین، ترجمہ اس کا یہ ہے جو مالک ہے روز جزا کا، جو مالک ہے بدلے کے دن کا۔ اب آیت کی تفسیر ذکر کرنے سے پہلے آیت میں جو الفاظ آئے ہیں پہلے ان مفردات کی تحقیق ذکر کی جائے گی اور اس کے بعد پھر آیت کی تفسیر ذکر کی جائے گی۔ تو آیت میں جو پہلا لفظ آیا ہے وہ ہے مالک۔ اب مالک اس کو کہا جاتا ہے، تفسیر بیضاوی میں قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مالک کی تعریف یہ کی ہے، المتصرف فی الآیان المملوکہ کیف یشاء۔ مالک اس ذات کو کہا جاتا ہے جو اپنی مملوکہ چیز میں جس طرح چاہے تصرف کرنا چاہے تو وہ کر سکے، اس میں کسی طرح کی کوئی روک اور رکاوٹ کوئی نہ کر سکے۔ اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اپنی مملوکہ چیز میں جس پر رب تعالیٰ کی ملکیت ہے تو اس پر جیسا تصرف کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ انسان میں یہ بات نہیں ہے۔ انسان بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کا وہ مالک ہے لیکن مالک ہونے کے باوجود بھی اپنی کسی چیز پر بعض دفعہ وہ کوئی تصرف کرنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں کر پاتا کیونکہ اس کی قدرت میں وہ معاملہ نہیں ہوتا، جبکہ رب تعالیٰ کی قدرت جو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اس لیے وہ اپنی ملکیت میں جیسا چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ تو اس آیت کا یہ پہلا لفظ مالک ہے۔ ایک قرات تو اس میں مالک کی ہے جس کا مطلب اور تفصیل عرض کی گئی، دوسری قرات اس میں ملک کی ہے۔ ملک کا مطلب ہے بادشاہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی در حقیقت اصل بادشاہ ہے۔ انسانوں کے بعد جو بادشاہت ہے تو یہ رب تعالیٰ کی عطا کردہ ہے اور یہ مجازی ہے، حقیقی بادشاہت تو رب تعالیٰ کی ہی ہے۔ تو یہ دو قراتیں اس میں کہ اس میں مالک بھی پڑھ سکتے ہیں اور ملک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عام طور سے جو پڑھا جاتا ہے وہ مالک پڑھا جاتا ہے اور اس کی وجہ اہل علم نے بیان کی ہے کہ مالک میں ملک سے ایک لفظ زیادہ ہے، لہٰذا مالک پڑھنے میں ملک کے پڑھنے سے ثواب بھی زیادہ ہے، چونکہ ایک حرف زیادہ ہے تو ایک حرف کی وجہ سے 10 نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اس میں۔ تو یہ پہلے لفظ کی تفصیل ہے۔ دوسرا لفظ ہے یوم۔ یوم کا مطلب ہے دن، لیکن اس لفظ کا استعمال 3 طرح سے ہے۔ ایک یوم کا معنی عرفی ہے، معاشرے معرف میں لفظ بولا جاتا ہے۔ یوم کا لفظ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر غروب تک ہونے کے وقت کو یوم کہا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا معنی شرعی ہے کہ شریعت میں یوم کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب سورج کے غروب ہونے تک کا وقت مراد ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ لفظ مطلق وقت کے لیے بولا جاتا ہے جس میں طلوع غروب کی کوئی قید نہیں لگی ہوتی۔ یہاں وقت کے ان تینوں معنوں سے جو مطلق والا معنی ہے وہ والا معنی یہاں مراد ہے جو دن، جس میں دن رات کی کوئی تخصیص اور قید نہیں ہے۔ اب وہ آخرت کا جو دن ہوگا وہ کتنا بڑا دن ہوگا؟ سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اس دن کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ اتنا طویل دن ہوگا، لیکن اتنا طویل دن اہل ایمان کے لیے کیسے ہوگا؟ مستدرک حاکم اور بیہقی میں حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ وقت ایسا ہوگا جیسے ظہر سے لے کر عصر تک کا وقت ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان پر، اللہ والوں پر یہ وقت اس قدر مختصر ہوگا جیسے کہ ایک فرض نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ مشکل اور تکالیف کیا، تھوڑا وقت بھی بعض دفعہ بہت لمبا ہو جایا کرتا ہے، اور راحت کا، آرام کا بہت لمبا وقت بھی بہت مختصر سے لگتا ہے۔ تیسرا لفظ جو آیت میں استعمال ہوا ہے وہ ہے دین۔ اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ دین کا ایک مطلب ہے جزا اور بدلہ، اور اس کا ایک مطلب آتا ہے اطاعت اور فرما برداری، اور اس کا ایک تیسرا مطلب آتا ہے حساب، اور اس کا چوتھا مطلب آتا ہے شریعت۔ مجموعی دین کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، تو اس کے یہ 4 معنی آتے ہیں۔ اور حضرات مفسرین نے فرمایا ہے اس جگہ دین سے جزا کا اور بدلے والا معنی مراد ہے اور حساب کتاب والا معنی مراد ہے۔ یہ تو ہے الفاظ کی الگ الگ تحقیق۔ اب مجموعی آیت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا اور بدلے کے دن کے مالک ہے۔ اس آیت کی تفسیر معارف القرآن میں مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کی ہے کہ روز جزا کا اللہ مالک ہے۔ روز جزا کا مطلب وہ دن جب انسان کو اللہ کے یہاں جمع کیا جائے گا اور زندگی میں کیے ہوئے اچھے یا برے اعمال کا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے لیے جو دن مقرر کیا گیا ہے اس کو روز جزا کہتے ہیں۔ پھر روز جزا کے لفظ سے ایک بہت عظیم فائدہ یہ حاصل ہوا کہ اس سے پتہ چلا کہ دنیا وہ دار الجزا نہیں ہے،
کہ دنیا میں انسان کے اعمال کا بدلہ نہیں دیا جاتا ہے، انسان کے اعمال کا بدلہ ملنے کی جو جگہ ہے وہ دنیا نہیں بلکہ انسان کے اعمال کا بدلہ ملنے کی جو جگہ ہے وہ آخرت ہے، کہ آخرت میں انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دنیا میں کسی کو عیش و آرام میں دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندہ ہے، اور ایسے ہی دنیا میں کسی کو تکلیف میں مصیبت میں دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آدمی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ آدمی ہے، اللہ کے نزدیک نامقبول آدمی ہے، کیونکہ دنیا دارالجزا ہے ہی نہیں، دنیا تو عمل کرنے کا دفتر ہے، یہ صلہ ملنے کی جگہ نہیں۔ تو بہرحال اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ دنیا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دارالجزا نہیں بنایا ہے، دنیا دارالعمل، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے۔ ہاں یہ کبھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ کسی عمل پر جزا سزا کا ہلکا سا نمونہ دنیا میں ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے ظاہر کرنے کی غرض کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ عَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ ان کو ضرور بضرور چکھائیں گے تاکہ یہ اپنی سرکشی سے، اپنی بغاوت سے باز آ جائے۔ تو یہ دنیا میں انسان کے اوپر تھوڑا سا نمونہ بھیجا جاتا ہے انسان کو تنبیہ کرنے کے لیے اور انسان کو متوجہ کرنے کے لیے اور سرکشی سے باز رکھنے کے لیے۔ تو یہ ہلکا سا بھیجا جاتا ہے انسان کی، بعض دفعہ اس میں مقصد انسان کی آزمائش ہوتی ہے اور بعض دفعہ مقصد اس میں ہلکا عذاب دے کر انسان کو تنبیہ کرنا ہوتی ہے، غفلت سے اس کو بیدار کرنا ہوتا ہے۔ تو پورا بدلہ یہاں نہیں دیا جاتا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں انما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ تمہارے اعمال کا پورا بدلہ جو ہے وہ تم کو قیامت کو ملے گا۔ اب اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بعض دیندار لوگ بھی جب وہ نیک اعمال کرتے ہیں اور بعض دفعہ ان پر اس کے باوجود بھی مصائب اور تکالیف آ رہی ہوتی ہیں، اور دوسری طرف ان لوگوں کا حال دیکھتے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، باغی ہے، سرکش ہے، تو ان کی حالت دیکھ کر کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑی نعمتوں کی برسات ہو رہی ہے، تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، تردد میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم تو نیک اعمال کر رہے ہیں، ہمارے حالات تو سدھر نہیں رہے ہیں، اور وہ اللہ کے باغی ہیں اور تو ان کے حالات تو بڑے بہتر چل رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو بھی یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، یہاں کسی کی اچھی حالت اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی نشانی نہیں ہے، جیسا کہ عرض کیا گیا، اور حالات آ جانا یہ اللہ کی طرف سے ناپسندیدہ ہونے کی نشانی نہیں ہوتی۔ انبیاء علیہ السلام پر دنیا میں سب سے زیادہ مصائب اور تکالیف آئی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا کے مالک ہیں، یعنی اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے اور وہ دنیا میں کھائے پیے مزے کرے اور اسے کوئی جواب نہیں دینا ہے، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی انسان جو اعمال کر رہا ہے، ایک دن آنے والا ہے کہ جس میں اس کو اپنے کیے ہوئے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ یہ انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی بے حساب چھوڑ دیا جائے گا، تو یوں بے حساب نہیں چھوڑا جانا ہے، ایک دن روز جزا ہوگا اور روز جزا میں اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ انسان کو ملے گا۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں تھیں، مزید اس میں کچھ تفصیلی اور بحثیں ہیں جو آئندہ ویڈیوز میں عرض کی جائیں گی۔ دعا ہے جو کچھ کہا سنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترتیب سے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل تعلیم اسلام میڈیا کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔